اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے 65 سے پڑھیں گے آج۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، حجت سے ہے نا۔ کل جو پچھلا لیکچر ہے اس میں بھی ہم نے لفظ پڑھا نا، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد بھی جو آپ سے جھگڑا کرے، آیت نمبر 61 میں، فمن حاجک، پھر بھی جو جھگڑا کرے تجھ سے، فی اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا۔ یہ وہی لفظ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ہے جیم جیم سے ہے، حج بھی اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حجت بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اردو میں ہم نے لفظ استعمال کرتے ہیں، تم حجتیں بڑی کرتے ہو۔ حجت کہتے ہیں کج بحثی کو، کہ بحث سے بحث نکالنا، بحث سے بحث نکالنا، دلیل کو ماننے کی بجائے ایویں ہی بحث کیے جانا۔ کیونکہ بحث دو طرح کی ہے، ایک بحث وہ ہے جو علم سیکھنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ تو بہت اچھی چیز ہے، پسندیدہ ہے، لہٰذا اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا جادلہم باللتی ہی احسن وبالموعظۃ الحسنہ، ان کے ساتھ بحث کرو بہترین طریقے کے ساتھ، اور انہیں عمدہ ترین حسین ترین نصیحت کرو۔ تو لہٰذا بحث تو ضروری ہے، بحث کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے علم آتا ہے نا۔ نارملی آپ دیکھیں علم کیسے سیکھتے ہیں، ڈسکشن کے ذریعے۔ جتنے بھی علم سیکھنے کے ذرائع ہیں، ٹیچر کیا کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے جو لیسن ہے بچوں کے ساتھ کلاس میں، پروفیسرز کیا کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، پھر وہ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بچوں کو جو چیزیں سمجھ نہیں آتی وہ ان پہ سوال اٹھاتے ہیں، ہے نا۔ پھر ان کو کہا جاتا ہے اچھا اس کے اوپر اب اپنی سیلف رائٹنگ میں، کریٹو رائٹنگ میں نوٹ لکھ کر لانا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ سب مقصد ایک ہی ہے، ڈسکشن۔ اور جو زیادہ ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ سیکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا زیادہ سوال کرنے والے بچے سیکھتے ہیں۔ تو ایک تو مقصد یہ ہے، یہ تو بہت اعلیٰ مقصد ہے، اور علم کے لیے کیے گئے سوال پر کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ بعض اوقات عجیب سوال ہوتے تھے جو پوچھے جاتے تھے۔ جیسے ایک نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں، لیکن مجھ سے زنا نہیں چھوڑا جاتا، میں کیا کروں؟ تو صحابہ غضبناک ہوئے اس سوال پر، انہیں بدتمیزی لگی یہ بات، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ کی اشارے سے روک دیا، اور پھر اس نوجوان سے ڈسکشن کی کہ اگر کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے، تمہاری خالہ سے زنا کرے، تمہاری بہن سے کرے، تمہاری بیٹی سے کرے، تمہاری بیوی سے کرے، طویل حدیث ہے۔ تو وہ نوجوان نے ہر ایک بات کا جواب دیا کہ مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے کہا اسی طرح دوسری عورتیں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا بھی پڑھی۔ تو حالانکہ سوال بہت عجیب تھا، بلکہ گستاخانہ تھا، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے، مذاق نہیں بنانا چاہتے۔ اس کے برعکس ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے تو ایک بابا جی نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ لی، کہنے لگے کہ مجھے ذرا بتا کر جائیں کہ قیامت کب آنی ہے۔ اب یہ سوال کٹ حجتی ہے نا، بیکار کی بحث ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھنا قیامت کی کیفیت کیا ہوگی، حساب کیسے ہوگا، وہ تو سمجھ آتی ہے، قیامت کب آنی ہے، اچھا اگر آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم بتا دیا جائے تو کیا کر لو گے؟ آپ دیکھیں جن بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتے رہتے ٹیچر سے کہ سر کس دن پیپر ہونا ہے، وہ پڑھائی میں لگے رہتے ہیں کہ اچھا بس مارچ قریب آنے والا ہے، دسمبر آغاز ہو گیا، بس اب تو امتحان سر پہ ہے نا۔ تو جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ کہتے ہیں اچھا ابھی تو 2 دن ہے، 2 چھٹیاں ہیں، آخری دن پڑھ لیں گے، اور آخری دن بھی نہیں پڑھتے، ہے نا۔ تو لہٰذا یہ اسی قسم کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا آپ نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ میری سوالی کی لگام چھوڑ دے اور ہٹ جائے۔ یعنی آپ کو ان کا یہ سوال برا محسوس ہوا کیونکہ بیکار کا سوال ہے نا۔ تو یہ فرق ہے بحث میں اور حجت میں۔ حجت ہوتا ہے ایسے ہی بیکار کی باتیں کیے جانا، جیسے یہ چونکہ مہینہ بھی جو ہے ربیع الاول کا ہے، تو عید میلاد النبی کے حوالے سے ہر بات کی گئی، سمجھایا گیا۔ جب کوئی دلیل نہیں ملی تو اب کیا نکال لیا؟ ہماری ثقافت ہے۔ اچھا ہماری ثقافت کہاں سے آئی؟ یعنی اہل پاکستان کی ثقافت کہاں سے آئی؟ عید میلاد النبی ہماری ثقافت میں کہاں سے آ گئی؟ کوئی ثقافت نہیں ہے، ثقافت کے حوالے سے بھی نئی چیز ہے، لیکن یہ ہے حجت،
ایک کے بعد ایک حجت نکالنا، ایک کے بعد ایک حجت نکالنا. تو ایسی بحث جو دلیل کے بغیر ہو، جس کا مقصد محض اپنی ضد پر قائم رہنا ہو، اسے حجت کہتے ہیں. یہ لفظ اسی سے ہے. اب اللہ براہ راست اہل کتاب سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اس جو یہ خطبہ جو ہے، جو شروع ہوا حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نجران، بنو نجران کے وفد کی آمد تھی. بنو نجران جو ہے وہ سرحدی علاقے، عرب کے سرحدی علاقے کے، آج کے سعودیہ کے سرحدی علاقے کے لوگ تھے، اور مذہباً رومنس کے اثر کے زیر اثر رہتے ہوئے عیسائی ہو چکے تھے. تو ان کے لیے یہ اترا تھا خطبہ خصوصیت کے ساتھ. تو اب اللہ رب کریم براہ راست ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اہل کتاب لما تحاجون، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب اہل کتاب میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے. اب یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہے نا. عیسائی کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. اور مسلمانوں نے کہا ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم کے دین پر ہیں ہم. تو پھر اس دعوے کا مطلب کیا نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یا یہودیت تھا یا عیسائیت تھا. اللہ کہہ رہے ہیں لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے معاملے میں حجت بازیاں کیوں کر رہے ہو. وما نہیں انزلت اتاری گئی تھی التورات، تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعد ہی، اس کے بعد. یہ جو ہی ہے اس کو من نے ہی کیا، اصل میں یہ ہو تھا، اور ضمیر کس کی طرف ہے؟ ابراہیم کی طرف. تم ابراہیم کے متعلق حجت بازی کیوں کرتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ابراہیم کے بعد نازل کی گئی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ بلا شک و شبہ. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کوئی اس چیز کو فالو کرتا ہے جو پہلے آئی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، توریت اور انجیل دونوں بعد میں آئی. تو ابراہیم نہ یہودی ہو سکتے ہیں نہ عیسائی ہو سکتے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ جس کو آج یہودیت کہتے ہیں وہی موسیٰ لائے تھے علیہ السلام، اور جس کو عیسائیت کہتے ہیں آج اسی کو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں، تب بھی ابراہیم علیہ السلام ان دونوں مذاہب کے فالوور نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے اور یہ مذہب بعد میں آئے. تو جو کتاب ہی بعد میں اتری، ابراہیم علیہ السلام اس کے فالوور کیسے ہو سکتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ رب کریم نے دنیا کی عقل کی دلیل دے دی نا. پہلے تو سارا علم غیب کی بنا پر چل رہا تھا کہ اللہ رب کریم اپنی گواہی پیش کر رہے تھے. اب اللہ رب کریم نے ایک عقلی دلیل سامنے رکھ دی. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نقلی دلیلیں نہیں مانتے. نقلی دلیل ہوتی ہے جو کسی خبر کے ذریعے لائی جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم اطلاع دے رہے تھے کہ ابراہیم مسلمان ہے، ابراہیم مسلمان ہے. پہلے پارے میں بھی بار بار آیا، دوسرے میں بھی آیا. اب اللہ رب کریم یہاں پر عقل کے ذریعے ان کو قائل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ خود غور کرو، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں بہت طویل زمانہ ہے. اتنے طویل زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان پر کتاب آئی توریت. تقریباً 1000 سال کا زمانہ بن جانا. تو اتنے طویل عرصے بعد جو پیغمبر آئے، ان سے اتنے یعنی سال پہلے، اتنے 100 سال پہلے گزر جانے والے نبی ان کی کتاب کے فالوور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا زمانہ تو جو ہے وہ تقریباً 2000 سال کا بن جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال بعد پیدا ہوئے نا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ 600 سال کا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کا فاصلہ 2000 سال کا بنتا ہے. تو جو شخصیت 2000 سال پہلے گزر چکی، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب کی فالوور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں. ہاں انتم، ہاں تم لوگ ہو، ہاں اولائی تم ہی ہو، ہاں جج تم، بحثیں کی تم نے، حجتیں کی تم نے، فیما اس معاملے میں، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ساتھ، علم تھا. ہاں انتم ہاں اولائی حاججتم فیما لکم بھی علم، تم وہ لوگ ہو کہ جن معاملے میں تمہیں علم دیا گیا تھا ان میں بھی تم بحثیں کرتے رہے.
یعنی تورات اور انجیل کی جن معاملات میں تمہیں علم حاصل ہے، توحید ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتوں کا وجود ہے، وہی ہے، ان میں بھی تم نے بحثیں کی بغیر سبب کے حجتیں کی. فلیما تو کیوں تحاجونا تم جھگڑ رہے ہو، فیما اس معاملے میں لیسا نہیں لکم تمہارے لیے بھی جس میں علم. تو اب تم اس معاملے میں کٹ حجتی یا بحث کیوں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کہہ دیں کہ اس سے پہلے ہی تم ایک گناہ اپنے اوپر لے چکے ہو. جس کتاب کا علم تمہیں دیا گیا اس کے معاملے میں بھی تم نے نہ اپنی کتاب کی دلیل مانی اور نہ ہی قرآن کی دلیل مانی. تم لوگ انکار ہی کرتے رہے اور بحثیں ہی کرتے رہے، بحثوں میں ہی لگے رہے. اور اب تم اس معاملے میں بھی بحث کر رہے ہو جس میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، تمہاری کتاب اس کے بارے میں خاموش ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں قرآن نے یا حدیث نے بتا دیا. اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو تھوڑا بہت پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتابوں سے چلا، اور وہ وہی تھا جو اس کتاب میں آیا. تو اللہ رب کریم یہی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس کے باوجود تم بحث کر رہے ہو. جانتے کیا ہو ابراہیم کے بارے میں؟ کوئی بھی ہمارے پاس زیادہ تفصیلات نہیں ہے. اس سے پتہ کیا چلا کٹ حجتی کا پھر اصول کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نہ جانتے ہو بحث کیے جائیں گے، ہے نا، کیونکہ ان کا مقصد صرف الجھنا ہوتا ہے اور دوسروں کو الجھانا ہوتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کر دیں، بات بدل دیں، اپنی بات کو لے کر آگے چلیں. خاص طور پر جب آپ محفل میں پڑھانے کے لیے بیٹھے اور آپ نئے یہاں تو آپ لوگ تو ایک میرے ساتھ ایک طویل عرصے سے اٹیچ ہو گئے ہیں نا، تو لہٰذا اگر کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے تو مومنانہ طریقے سے ہوتا ہے. لیکن جہاں آپ نیا شروع کرتے ہیں نا وہاں ایسی بہت باتیں ہوتی ہیں. آپ بات شروع کرتے ہیں کہ توحید پر فرض کریں اور اگلے سوال کرتے ہیں گدا کھانے کے بارے میں، اور پھر بات بھی ایسی عجیب و غریب. تو ان ساری باتوں کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس بات کو فافو وصفہو تو کرنا ہی ہے، لیکن محفل میں کیا کریں؟ اس کا ایک جامع سا جواب دے کے بات کو لپیٹ دیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ تم کہتے ہو جو مشرک ہیں وہ مشرک مرے تو جہنم میں جائیں گے، تو بتاؤ پھر ہمارے باپ دادا کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تم آج کی بات کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے بات کو لپیٹ دیں. ان بحثوں میں، ان چالوں میں، ان چکروں میں کبھی مت آئیں. جیسے مجھ سے ایک خاتون پڑھنے آئیں، نئی کلاس آغاز ہوئی تھی، تو کہنے لگی کہ آپ طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ میں نے کہا جی آپ مجھ سے قرآن پڑھنے ہیں، طارق جمیل صاحب کی تاریخ حالات زندگی پڑھنے آئی ہیں. میں کسی عالم کو پسند کروں نہ پسند کروں وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے نا. کوئی بھی عالم جو پڑھا رہا ہے، جیسے میں بھی پڑھا رہی ہوں، کسی کو بھی حق ہے چاہے مجھے پسند کرے چاہے مجھے نہ پسند کرے، ہے نا. اسی طرح کوئی عالم ہے تو میرا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میرا حق ہے. اب اگر میں کہوں کہ طارق جمیل صاحب اچھے ہیں تو مجھے کیا پتا وہ طارق جمیل صاحب کو نفرت میں اٹھ کر، اور اگر میں کہہ دوں کہ نہیں طارق جمیل صاحب کی فلاں بات غلط ہے تو پھر وہ کہیں گی کہ اچھا جی طارق جمیل صاحب پہ تو میں عاشق ہوں. اسی طرح ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں توصیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ طارق جمیل صاحب پر ایسی اور ایسی بات کہتے ہیں. میں نے کبھی یا تو آپ ای میل کریں توصیف الرحمان صاحب کو یا آپ بات کریں طارق جمیل صاحب سے. نہ میں نے توصیف الرحمان صاحب کو آمادہ کیا اور نہ میں نے طارق جمیل صاحب کو مشورہ دیا. وہ کہنے لگی نہیں آپ کو ماننا چاہیے کہ توصیف الرحمان غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا میں کیوں مانوں، میں نے تو غلط نہیں کیا نا. نہ میں نے توصیف الرحمان کا لیکچر سنا، نہ میں نے طارق جمیل صاحب کا بیان سنا جس پہ ان کی کوئی بحث ہوئی ہے. جو بھی ہوئی ہے دونوں ہی عالم ہیں، دونوں ہی حق والے ہیں، دونوں مجھ سے بہتر ہیں. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ان میں سے کسی کی بھی بات کروں؟ اور پھر ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں یا ہم یہ ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں کہ کون سا عالم کیا کر رہا ہے. اگر آپ کو توصیف الرحمان صاحب سے مسئلہ ہے توصیف الرحمان صاحب سے بات کریں. اگر آپ کو طارق صاحب سے مسئلہ ہے طارق صاحب سے بات کریں. مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیا ان پہ تھانے دار ہوں؟ یہ باتیں پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ صرف اگلے کو جھمیلے میں ڈالنے کے لیے. اب اگر میں کہوں کہ توصیف الرحمان صاحب صحیح ہیں تو یہ بحث اٹھا لیں گے کہ طارق جمیل صاحب کے خلاف ہو، اور اگر میں کہوں کہ توصیف الرحمان غلط ہیں تو پھر یہ بات اٹھا لیں گے کہ تم طارق جمیل کی پارٹی میں ہو. بھائی ہم کسی کی بھی پارٹی میں نہیں ہیں، اور اگر آپ کو کسی سے مسئلہ ہے اس سے بات کریں. انہوں نے کافی دفعہ یہ سوال ہی نہیں، ایک ہی دن میں انہوں نے 3-4 دفعہ یہ بات اٹھائی، مگر میں نے ہر دفعہ یہی بات کی کہ آپ ان لوگوں سے جا کر بات کریں. اس بات کے تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک کہ آپ کو اس طرح کے جمیلوں میں ڈالنے کے لیے باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے. وہ ذہن بنا کر آئے ہوتے ہیں، آپ ان کے چکر میں نہیں آنا، آپ ان کو اپنی ٹانگ نہیں کھینچنے دینی. ٹھیک ہے؟
مضبوطی سے کھڑے رہیں اور ان کو کہیں کہ بھئی جس کا مسئلہ اس سے ڈسکس کرو. یہ ہے کٹ حجتی. علم رکھتے ہو یا نہیں رکھتے لیکن بس شروع ہو جاؤ. یہی بات اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ توریت کے جن احکامات کی اور انجیل کے جن احکامات کا علم رکھتے ہو ان میں بھی تم نے بحثیں کی. اب ابراہیم کے معاملے میں تم کچھ نہیں جانتے اس میں بھی بحث کر رہے ہو. کیوں؟ واللہ اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. یاد رکھو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا؟ ابراہیم کون تھے، ابراہیم کیا تھے، ہے نا؟ ابراہیم کس دین پر تھے، ابراہیم نے کیسی زندگی گزاری علیہ السلام. اور اللہ بار بار ابراہیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اور ابراہیم کو لقب کیا دیا؟ خلیل اللہ. تو ویسے لقب ملا نا جی، حنیفن وما کانا من المشرکین. اور ساتھ کہا ابراہیم حنیفن، وہ ابراہیم جو یک رخا تھا. حنیف کا مطلب ہوتا ہے یک رخا، یونی ڈائریکشنل تھے، ہمیشہ میری ہی طرف دیکھتے رہے، کبھی رستہ نہیں بدلا. اللہ تو یہ گواہی دے رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وما کانا ابراہیم یہودیاں ولا نصرانین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے. وما کانا من المشرکین، نہ مشرکین میں سے تھے. یعنی یہود کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر، عیسائی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر، کفار مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر. اللہ نے کہا تینوں میں سے نہیں تھے. ہوا مسلمن حنیفن، وہ مسلم حنیف تھا، تابع دار تھا. مسلم بمانے تابع دار، اور حنیف یک رخا، یونی ڈائریکشنل. تو یہاں اللہ وہی کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کیونکہ تم تو تھے ہی نہیں. اب یہ یہود اور عیسائی جن سے یہاں خصوصاً خطاب ہو رہا ہے، خصوصیت سے، وہ عہد نبوی کے تھے نا. تو عہد نبوی اور عہد ابراہیمی میں کتنا فرق ہے؟ 2500 سال. ٹھیک ہے، 2500 سال، بلکہ 2600، 2500 سال ویسے ہم کہتے ہیں 2600 سال بن جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے 622 سال بعد آئے، اور عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام سے ایگزیکٹلی 2000 سال بعد آئے. تو 2622 سال بنتے ہیں. تو عرفیت میں کہہ دیا جاتا ہے 2500 سال. تو 2500 سال کا زمانہ ہے جو 2500 سال بعد آئے ہیں، اور کوئی تاریخ محفوظ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی. وہ کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ ہاں اللہ موجود تھا نا، شاہد تھا، حاضر تھا، ناظر تھا، وہ گواہی دے سکتا ہے. تو وہ گواہی دے رہا ہے رب کریم کہ ابراہیم کے بارے میں جانتا ہوں. کیا جانتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. ما کانا نہیں تھے ابراہیم یہودی ولا نہ ہی نصرانی. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن کانا تھے وہ حنیفن یکسو مسلمن فرما بردار. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. کیا تھے ابراہیم؟ فرما بردار مسلمان. ٹھیک ہے، تو ہمارا نام مسلمان ہمیشہ سے رہا. ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو عربی ورژن کی شکل دی کیونکہ پہلے زبانیں مختلف رہی نا. تو آپ کو پتا ہے کہ عربی کا آغاز کیسے ہوا؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور بنو جرہم والے ملے تو ایک زبان بنی. ٹھیک، تو اس زبان کو ہی عربی کہا گیا. پہلے عربی یقیناً پائی جاتی ہوگی کیونکہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، حدیث سے ثابت ہوتا ہے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی. تو عربی کا پھر جیسے کعبے کا ریوائول ہوا، عربی کا بھی ہوا. تو عربی جو ہے اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا مسلم. سین لام میم سے ہے، سلامتی والا، جھک جانے والا، فرما بردار. ٹھیک ہے، مسلم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو اتنا ٹرینڈ ہو، اتنا سدھایا ہوا ہو اور اس کو نکیل بھی ڈالی گئی ہو. نکیل اس چیز کا ہوتا ہے کہ ٹرینڈ اونٹ ہے نا، تو اتنا ٹرینڈ ہو کہ اشارہ سمجھے اور اشارے سے بیٹھ جائے، اشارے سے اٹھ جائے. ٹھیک، تو مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کے اشارے کو سمجھنے والا. صرف مسلم نہیں کہا بلکہ کہا حنیفن مسلم. حنیف بھی تھے. حنیف ہے نون فے سے ہے. کیا ہوتا ہے؟ یک رخا ہونا، یونی ڈائریکشنل ہونا، ایک طرف چلنے والا.
ناک کی سید میں چلنے والا. صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بھی تو یہی ہے نا, سیدھا چلنا. سجے کھبے جو راستے نکلتے ہیں نا ان سے بچنا, چور راستے اختیار نہ کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام مسلم حنیف قرار پائے, اللہ نے یہ ٹائٹل دیا. وہ فرما بردار تھے اور پوری طرح یکسو تھے اللہ کے لیے, پوری طرح یکسو تھے. جیسے سورج مکھی ہوتا ہے نا, جدھر جدھر سورج گھومتا ادھر ادھر سورج مکھی کا پھول گھومتا. جدھر جدھر اللہ کا حکم گیا ادھر ادھر ابراہیم گئے. کبھی بھی سوال نہیں کیا, کبھی بھی نہیں. وما اور نہ کانا تھا وہ من المشرکین, مشرکوں میں سے, نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھا. مشرکوں میں سے اس لیے کہا کہ کفار مکہ کا دعویٰ تھا کہ دین ابراہیمی پر ہم ہیں. اللہ نے کہا نہیں, وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا, وہ تو مسلم حنیف تھا. اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوئے, مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے. باپ بھی مشرک تھا, ہے نا, اور پورا معاشرہ مشرک تھا, پورا ملک بت پرست تھا. اس بت پرستی کے زمان, اچھا بت پرستی بھی تھی اور انسان پرستی بھی تھی, شخصیت پرستی بھی تھی نا. نمرود کو حاکم کو اپنے, نمرود ٹائٹل تھا جیسے فرعون ٹائٹل ہوتا ہے, تو جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کو بھی پوچھتے تھے نا, خدا مانتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ جب بادشاہ کو مانتے تھے تو پھر بہت سارے ایسے پیر فقیر ہوں گے. جیسے ہم جاتے ہیں نا تو کہیں کسی کی تصویر لگی ہوتی ہے, کہیں کسی کی. سبزی والوں نے تصویر, میں سبزی لینے جاتی تھی ریلوے ورک شاپ, تو جن سے میں لیتی تھی تو انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو کہنے لگے یہ ہمارے پیر ہیں. تو وہ تصویر انہوں نے مستقل لگائی ہوئی تھی برکت وغیرہ کے لیے اور سارا. تو دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ہے, اور ایسی صورتحال آپ کو کئی جگہوں پر ملے گی. تو وہ ایک مشرک معاشرہ تھا, اس میں کیا ہوگا. اور دور دور تک, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے گروہ پیدا ہو گیا تھا جو دین کو سوچنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا کہ بت خدا نہیں ہو سکتے, جن میں زید بن عمرو بن نفیل بڑے مشہور آدمی ہیں. پھر ابی اسلد جو ہے وہ بھی ایک مشہور شاعر ہیں, اور وہ بھی توحید ہی کی بات کرتے تھے, اگرچہ انہیں زمانہ نہیں ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس بندے کو, وہ ایسے ہی مر گئے. تو زید بن عمرو بن نفیل کو بھی نہیں مل سکا. تو ایک باقاعدہ گروہ تھا جو کہتا تھا کہ بت خدا نہیں ہو سکتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے میں, ان کے ملک میں ایسے کوئی علامت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی.